الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا قلوبنا نصر شفيع ذنوبنا خاتم النبيين بالخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله والطاهرين المعصومين صلوات الله والسلام على سيد البصيرين امام المتقين مولانا علي ابن ابي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد على أسعد الله الغالب على كل غالب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد مشکات النبوة وشمس الرسالة صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد على سلطان رحمة الشباب الأهل الجنة والحسن والحسين ولعنة الله وعادهم هذا إلى يوم الدين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہتر آپ سلوات بھیج سکتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول وأولی الامر. اس آیت مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 پارہ نمبر 5 میں پروردگار عالم اس آیت کا شرف حاصل کیا اور انشاءاللہ زندگی بشرط زندگی رہی تو ان 9 مجلسوں میں اس آیت کو مکمل طور پر بیان عنوان بناؤں گا آج کی آپ پہلی مجلس سے مجھے سماعت فرما رہے ہیں. دوسرا سال آپ کے درمیان ہوں. مولانا شاہ تو آنے والے دنوں میں بھی آپ کے درمیان ہوں گا مگر ایک نئے انداز کے ساتھ گفتگو لے کر آیا ہوں کہ گنہگار آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً اشتہار وغیرہ تو آپ نے وہاں عنوان دیکھا ہوگا کہ گنہگار شیعوں کی بخشش. حسین نام ہی ایسا ہے کہ جو گنہگار اپنے شیعوں کو بخش دیتا ہے. توجہ ہے. حسین ابن علی کا نام ہی یہ ہے جو رحمت برکت شفاعت. کیوں کہا حسین سفینہ نجات ہے؟ اگر نوح کی کشتی نجات کا بن سکتی ہے، نجات بنا سکتی ہے، نجات سے آپ کو ہر چیز سے بچا سکتی ہے. نوح کی کشتی نے طوفان سے بچایا، نوح کی کشتی نے پانی سے بچایا. وہ تو نوح کی کشتی تھی نا، ایک نبی کی کشتی تھی. یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ محمد کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. یہ وہ حسین ہے جو کہتا ہے میری کشتی میں آ جاؤ، صرف پانی سے نہیں بلکہ ہر ایک مصیبت سے بچاؤں گا. کبھی حالت موت سے بچاؤں گا، کبھی حالت پریشانی سے بچاؤں گا، کبھی شدید مشکلات سے بچاؤں. یہ وہ کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے. یہاں دوسرا جملہ میں بدل کے کہوں کہ جو یہاں سوار ہو جائے اس کشتی میں وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں کہ ہور کا دیکھیے، ہور کا کردار دیکھیے. ہور نے راستے کو روکا. 2 محرم حسین اپنے قافلے کو لے کے 2 محرم کو کربلا پہنچے مگر راستے میں ان کے لشکر نے روکا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. مگر روزے شب عاشور وہی حسین انتظار کر رہے ہیں ابھی ہر آئے گا، عباس جا کے تم استقبال کرنا، علی اکبر جا کے استقبال کرنا، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کی بخشش حسین ہی دیتے ہیں۔
توجہ ہے. تھوڑا سا انداز گفتگو بیان مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے, کیونکہ ایک حسین ابن علی تمام گناہگار شیعوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, شفاعت کیسے دے سکتے ہیں. میں نے کبھی کسی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ جب تمام ائمہ روز حشر خاموش رہیں گے تو صرف ایک ہوگا جو خطاب کر رہا ہوگا, اور پروردگار عالم نے کہا کہ وہ نہ محمد ہے, نہ نوح ہے, نہ عیسیٰ ہے, نہ آدم ہے, کوئی نبی نہیں ہے, صرف ایک ہے. توجہ ہے, وہ من ہے. توجہ, ابھی غدیر سے ہو کر آ رہے ہیں. یہاں تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے ایک ہے جو تمہاری سفارش کا ذمہ پہلے ہی ہم سے لے چکا ہے. اور روزے ایک بار صلوات پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روز حشر, روز محشر تمام ائمہ خاموش ہوں گے, مگر وہ من ہوگا جو اللہ سے خطاب کر رہا ہوگا, جو سلوک کر رہا ہوگا, اپنے ماننے والوں کی سفارش کر رہا ہوگا, اپنے ماننے والوں کی حمایت کر رہا ہوگا. میں کہوں یا پروردگار عالم, یہ LX38 کے شیعہ ہیں, یہاں پر آئے ہیں, مومنین مجلس سننے آئے ہیں, یہ بتا دیجئے کہ یہ من ہے کون سا. توجہ ہے, یہ من ہے کون سا. تو پروردگار عالم کہے گا مصطفیٰ حیدر میدان غدیر میں لے آؤ. ایک محمد نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ وہی تو علی ہے جو قیامت میں پروردگار عالم سے خطاب کرے گا اور کہے گا بارلا میرے شیعوں کو بخش دینا. غدیر کم کا خمار لے کے وہیں سے تھوڑی باہر لے کے میں یہ ذکر حیدر سنا رہا ہوں, زبان میسم ادھار لے کے نعرے حیدری حیدری یا علی. امام زمانہ پر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. اب میسم کی میرے شہزادے نے بات کی ہے تو میسم کے بھی گفتگو بیان میں ایک جملہ سنتے چلیے. ہم اس کے ماننے والے ہیں, ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم بالکل نہیں گھبراتے, کیونکہ ایک علی, ایک مولا, ایک امام جو اپنے چاہنے والے کو کہہ رہا ہے میسم اسی پیڑ پر تمہیں ٹنگایا جائے گا, اسی پیڑ پر تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا, تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا. میسم تمار نے مسکرا ہوئے کہا یا علی اگر 70 بار بھی مجھے مارا جائے, جلایا جائے, اڑایا جائے, خاک بنا کے اڑایا جائے اور پھر بنایا جائے اور پھر جلایا جائے, پھر اڑا دیا جائے, یا علی میں آپ کے فضائل کو نہیں چھوڑوں گا. جو علی کے فضائل کو نہ چھوڑے وہ اہل غیرے کے ٹکڑوں پہ کیسے بنے گا. توجہ ہے میرے عزیزو, میرے عزادارو, میرے مومنوں, یہ وہ مقصد حسین ہے. تاریخ نے کتنے ایسی آج زمینی گفتگو ہے. میں نے آج کہیں کسی اشرے کے بیان میں تیسرا اشرا آپ کے سامنے بیان خطابت کر رہا ہوں, مگر میں نے کہیں بھی اپنے عنوان کو شروع نہیں کیا. صرف تمیزی گفتگو ہے, صرف بتا رہا ہوں گفتگو کیسے ہوگی کل سے. یہاں ہم نے دیکھا کتنی کوششیں کی گئیں کہ حسین کا کام کہیں نہ کہیں رک جائے, کم ہو جائے. اتنا کر دیا اب تو اللہ کی پناہ ہے کہ پہلی محرم کو کسی فاروق کا یوم وصال بنانے لگے. توجہ ہے, یوم وصال بنانے لگے. اور کون سے فاروق کا منا رہے ہیں؟ آج ہی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, بڑی گفتگو میں ایک بیان تھا, اور بیان یہ تھا کہ وہ آئے تو ایران فتح ہوا, وہ آئے تو عراق فتح ہوا, وہ آئے. توجہ کا طالب ہے, ہم ایک ہی فاروق کو مانتے ہیں, وہ علی ہے. توجہ ہے بھائی, کہا گیا بھائی وہ بتا رہے تھے کہ وہ آئے تو کعبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور تلواریں اور ڈنڈے لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی ہے اپنی ماں کا بیٹا تو آ کے فاروق سے مقابلہ کرے. مجھے تعجب ہوا اس جملے پر کہ جب علی نے کہا تھا آ جاؤ تو کہنے لگے یا علی ابھی گرمی ہے. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز عقیدت کا زیب ذہن بنا. جب یہ ناصر ملے
لیے ابھی تو گرمیاں ہیں, سردیوں میں کریں گے جنگ. توجہ, میں جس انداز گفتگو میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ نہیں رہے. علی نے سردیوں میں کہا آ جاؤ جنگ کرنے. یا علی سردی بہت لگ رہی ہے, سردیاں بہت ہیں. بتائیے چلا وہ فاروق ایسے تھے کہ نہ گرمی میں لڑ سکتے تھے نہ سردی میں. جب بھی اگر کوئی مشکل وقت میں محمد کے کوئی کھڑا ہوتا تھا تو ایک ہی فاروق ہوتا تھا, میرا اور آپ کا علی. مشکلات میں اگر کسی نے کسی جگہ رسول کی جانب شانہ کھڑے ہوئے تو علی تھے. ہم تمام صحابہ کو کیا احترام کرتے ہیں, مگر صحابہ ہوں تو احترام کریں گے نا. ہاں, اب فاروق لگا دو چاہے صدیق لگا دو, یاد ہے نا تاریخ میں بھائی پروردگار عالم نے کہا اولِ الامر. جب میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ کی اطاعت ہے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولِ الامر کی اطاعت کرو. امام محمد باقر سے پوچھا گیا, صلوات بھیجیے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنے گھبرائے ہوئے کیسے سن رہے ہیں, ایک بار صلوات بھیجیے گا بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پریشان نہ ہو, دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. اولِ الامر, امام محمد باقر سے پوچھا گیا یہ اولِ الامر ہے کون؟ امام نے کہا ہمارے جد رسول خدا فرماتے ہیں اولِ الامر علی ہے, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین ہے, حسین کے بعد زین العابدین ہے, زین العابدین کے بعد امام محمد باقر ہے, امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق ہے, امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہے. یہی 12 امام ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اسے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اولِ الامر کی اطاعت کرے گا. اولِ الامر ہے کون؟ وہ علی ہے, وہ حسن ہے. اگر جس نے علی کا دامن چھوڑا اس نے اللہ کا نہیں بلکہ رسول کو بھی چھوڑا. جب رسول کا چھوڑ دیا دامن, قدیر تم سے نہ منائی جائے, کنڈوں کی نیاز تم سے ہضم نہ ہو, 13 رجب تم سے ہضم نہ ہو, پہلی محرم کا چاند تم سے ہضم نہ ہو, تو 12 ربیع اول کو یا رسول اللہ کہہ کر کون سا تیر اکھاڑ لو گے؟ وجہ ہے رسول کو اگر رسول تک رسول کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو پہلے حسین کی عزاداری کو کرنا ہے, حسین کے در پہ آنا ہے. میرے بچوں, میرے عزیزو, حسین کی عزاداری مقصد حسین ہے, یہ مقصد اہل بیت ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ حسین کی عزاداری اسی انداز میں کرنا جس انداز میں کرنے کی حق ہے. انشاءاللہ گفتگو رہے گی, مگر آج تمدید کی گفتگو تھی, بس آپ کو مختصر آپ کو بیان خطابت کرنا تھا اور بتانا تھا. وہ پورا 2 مہینے ہو گئے, طبیعت ناساز ہے, مگر اس کے باوجود آپ کے درمیان حاضر ہوں. مگر آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوں کہ ذکر حسین کبھی نہیں چھوڑنا. یاد رکھیے گا, ایسا نہ کیجیے گا بڑی مجلس ہو رہی ہے تو بڑے لوگ آئے ہوں گے, وہاں جا کر بیٹھوں گا, وہاں جا کے پڑھوں گا. نہیں, یاد رکھنا جہاں 5 افراد بیٹھے ہوتے ہیں بی بی اس مجلس کو قبول کرتی ہے, دکھاوے کو قبول نہیں کرتی. بی بی وہ دیکھنے نہیں آتی کہ کتنی لائٹیں لگی ہیں, کتنے اسپیکر لگے ہیں, کتنے بینر لگے ہیں. ہاں, عقیدہ دیکھنے آتی, محبت دیکھنے آتی ہے کہ میرے بیٹے سے محبت کرتے ہو, میرے بیٹے سے پیار کرتے ہو. کربلا میں نے ابھی چاند رات کی مجلس سے پڑھی, اس میں نے ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ تھا کربلا لفظ ہے نہیں, لفظ نہیں ہے. سمجھا دوں اگر آپ کی زحمت تمام نہ ہو رہی ہوں تو سمجھاؤں. لفظ ہے نہیں ہے, کربلا نہیں ہے. وہ کیوں؟ ذرا مجھ سے سنیے گا. علم اٹھاتے ہو تو وہاں علم خیمے میں نہیں آیا تھا اس لیے اٹھاتے ہو نا, نہیں آیا تھا تو اٹھا رہے ہو. توجہ بچوں, خیال بھی توجہ کو تعلیم ہوں آپ لوگوں سے. تعزیہ کیوں مناتے ہو؟ تعزیہ میں ایک جنازہ بناتے ہو, ہاں وہ کیوں؟ کیونکہ حسین کا لاشا 3 دن تک نہیں اٹھا تھا. نہیں اٹھا تھا تو اٹھا رہے ہو.
زلزلہ خیمے میں آیا تھا تو کس عالم میں آیا تھا؟ اس لیے زلزلہ نکال رہے. سبیل کیوں لگاتے ہو؟ کیا کربلا میں سبیلیں تھی؟ کربلا والوں کو کھانا کھلایا تھا؟ کربلا والے بھوکے نہیں تھے؟ نہیں، جو کھلاتے تھے انہیں بھوکا رکھا گیا تھا، اس لیے ہم سبیلیں لگاتے. جھولا کیوں نکالتے ہو؟ کیونکہ جھولے کو وہاں جلایا گیا تھا، اس لیے جھولا نکالتے. توجہ. روتے کیوں ہو؟ سوال کرتے نا، روتے کیوں تو بتانا. روتے کیوں؟ کیونکہ وہاں انہیں رونے نہیں دیا گیا، اس لیے ہم یہاں روتے ہیں. اللہ اکبر. ہو گئی مجلس تمام، ہو گئی مجلس تمام. جو کام کربلا میں نہیں ہوئے وہ کام ہم انجام دے رہے ہیں. آج دنیا، آج مولانا، ذاکرین، مجتہدین آپس میں بس اسی پہ بحث کر رہے ہیں، اسی پہ لڑ رہے ہیں. جناب قاسم کی مہندی اٹھی تھی یا نہیں اٹھی تھی؟ اللہ اکبر. یاد رکھنا، کربلا حسرت کا نام ہے، حسرت. اگر مدینے میں ہوتی بی بی ام فروا تو حسرت سے نکالتی نہیں بلکہ اپنے ارمانوں سے نکالتی. جو ارمان کربلا میں ارمان پورے نہیں ہوئے. کربلا میں علی اکبر کے سر پہ صحرا نہیں سجا. کربلا میں دودھ نہیں ملاتی اصغر کو زلیات. اب 6 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں میں دودھ تقسیم کرتے ہیں. میرے سامنے چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں، ذرا تصور میں کریں آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں یا بہنیں ہوں گی. آپ نے کبھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے کانوں سے گوشوارے اتارے تو نہیں ہے نا، بالیاں اتاری تو نہیں ہے نا. مگر باد حسین شمع نے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اس طرح نکالے کہ کانوں کی نسوں سے خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین جب کربلا پہنچے 2 محرم کو تو عالم یہ تھا کہ ہر کے لشکر نے روک دیا اور ہر کے لشکر نے کہا اور ہر آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے آگے نہیں جانے دو. تیرے غم میں بیٹھ کر روئے. اللہ میرے عزیزوں، بلند آواز میں رونا. امام جعفر صادق صدر میں منہ رکھ کے کہتے ہیں بار لاؤن چیخوں پر رحمت برسا جو ہمارے جد کے غم کے ہمارے جد کے مسائل میں چیخ مار مار کر روتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی کہا نا ہو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ کر روئے، اٹھنے کا پلٹ گیا. مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ آتی، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. بولا میں نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا ہے سارے لشکر کو جب دیکھا نا حسین نے کہ ہر کا لشکر پیاسا ہے، عباس کو آواز لگائی. حسین نے عباس سارے مشکیزوں کے منہ کھول دو، ان کے لشکر کو پانی پلاؤ. اور کہتا ہے میں اونٹ پر سوار تھا. اور کہتا ہے میں اتنا لاغر ہو چکا تھا میں اونٹ بھی نہیں بٹھا پا رہا تھا، پیاس کی شدت اتنی تھی. کہتا ہے میرا مولا حسین. اور کہتا ہے مولا حسین آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں پانی ڈالا اور کہو لے پانی پی لے. میں کو مولا حسین تھوڑا پانی بچا لیجئے. ارے باد حسین شام غریبہ آپ کی سکینہ، ارے شام کا بازار ہوگا، پیاسے لب ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
عباس نے ایک بار لکیر کھینچی، خیموں کو نصب کیا. عباس نے کہا کوئی ہے؟ آگے بڑھے، حسین کے خیموں کو ہاتھ لگائے. عباس بتائے گا مگر یہاں حسین چاہتے تھے خیموں کو ہٹا دیا جائے. زینب نے ایک بار کہا اماں فیصلہ بھیا حسین کو خیمے میں بلاؤ. ایک بار حسین خیمے میں آئے کہ بھیا جب سے میں کربلا آئی ہوں نا میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اے بھیا حسین یہ کون سی زمین ہے؟ بھیا حسین یہاں کی خاک میرے بالوں میں لگ گئی ہے. ایک بار کہا زینب یہ خاک تمہارا پردہ کر رہی ہے. زینب یہ کربو بنا ہے. اجرکم اللہ. اور کہا زینب نے آخری جملہ سنیے گا بھیا حسین جب سے آئی ہوں ایک ایک بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے، اس کا بیٹا خون ہو گیا ہے. ایک بار زینب سے کہا حسین نے اے زینب اے سعدانی اے میری بہن زینب تم نے پہچانی نہیں آواز؟ کہ نہیں بھیا بڑی درد ہے اس آواز میں، بھیا بڑا درد ہے اس آواز میں. ایک بار حسین نے کہا زینب یہی میری ماں حسینہ یہ میرے ساتھ ساتھ جنت البقیع چھوڑ کر آئی ہے. جب روز عاشورا گھوڑے سے زمین پر گروں گا یہ ماں دامن آگے کرے گی اور کہ حسین میری آغوش میں آ جاؤ میرے لال، تمہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دعا کیجیے. الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.